السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ فی خلقہ احدہ، والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ ولا معصوم بعدہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی: اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّا شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: صنفان من امتی لا یردان علی الحوض، القدریۃ والمرجیہ۔ رواہ البانی رحمہ اللہ فی سلسلہ، او کما قال علیہ السلام۔ ہر قسم کی حمد و ثناء، بڑائی، یکتائی، خدائی، ربوبیت، الوہیت، ملوکیت اور شہنشاہت کے لائق اللہ، خالق ارض و سماء، مالک کل کائنات، رازق کل کائنات اور قابض کل کائنات، اس ذات اعلیٰ و بالا کے لیے ہے کہ جس نے اس پوری کائنات کو بنایا ہے، اور کائنات کا سارا نظام بنانے میں اس اللہ کا کوئی شریک۔ ایسے تو نہیں نا بات بنے گی، سپیکر میرے ہاتھ میں ہے، تو مہربانی کریں تھوڑا سا ساتھ دے دیں۔ اپنی کانفرنس سمجھ کے آتا ہوں حضرت کے حکم پہ، اس لیے پوری کائنات کو بنانے والی ذات اللہ کی ہے، اس کا کائنات کے بنانے میں کوئی شریک۔ اسی طرح پوری کائنات کو چلانے والا بھی وہ اکیلا ہے، اور کائنات کا نظام چلانے میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اس کے بعد لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام آقا دو جہاں سرور کون و بقا، امام الاولین والآخرین، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے لیے، اور اللہ رب العزت کا فضل اور کرم نازل ہو آپ کے صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اولیاء اللہ، محدثین، ائمہ دین، بزرگان دین، خطباء اسلام، علماء اسلام، شہداء اسلام، اور تا قیامت آنے والے تمام متبعین لوگوں کے لیے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ احباب گرامی، مختصر وقت کے لیے آپ سے ہم کلامی کا جو مجھے آرڈر ہوا ہے، اور یقیناً مجھے بھی اس بات کا بڑی شدت کے ساتھ انتظار ہے کہ حضرت شاہ جی کا خطاب شروع ہو جائے، میں انتہائی اختصار کے ساتھ دو تین باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات، آپ جس کانفرنس میں تشریف فرما ہیں اس کا عنوان اور موضوع ہے سیرت ساقی کوثر، اور الحمدللہ آج سے قبل میں نے آپ کے سامنے لفظ سیرت پہ بھی گفتگو کی ہے اور لفظ نبی پہ بھی گفتگو کی ہے۔ تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، مجھے یاد ہے کچھ ذرا ذرا۔ اسی طرح سے ایک مرتبہ امام معصومین کانفرنس ہوئی تھی، اس میں میں نے آپ کے سامنے نبی معصوم ہوتا ہے اس موضوع پہ گفتگو کی تھی، اور آج ارادہ یہ ہے کوثر کیا ہے، دو تین باتیں اس والے سے، اور 5 آپ کو ایسے مجرم بتانے ہیں جن کو حوض کوثر پہ آنے نہیں دیا جائے گا۔ کوثر اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے، جنت کی نہر ہے، آپ نے سنا ہوا ہے، بلکہ اس کی عظمت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ رب العزت نے اس نہر کے نام کی ایک سورت، پورے قرآن پاک میں ایک سورت اللہ نے اسپیشلی طور پہ آسمانوں سے اپنے نبی کے سینے پہ نازل فرما دی ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، میں سبب نزول میں نہیں جانا چاہتا، بس اتنا ہے، اے میرے پیغمبر، ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح بخاری کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ کوثر سے مراد ہے خیر کثیر،
جتنی بھی کائنات میں اللہ نے خیر بنائی ہے اس خیر کا کثیر حصہ اللہ نے عطا کیا ہے تو اپنے نبی کو عطا کیا ہے. یہ ہے اس کا مطلب. یعنی کہ اللہ نے اگر دوستوں میں سے کوئی خیر والے رکھے ہیں تو وہ نبی کے صحابہ ہیں. اگر اللہ نے شہروں میں سے کوئی خیر والے رکھے ہیں تو وہ نبی کے شہر مکہ اور مدینہ ہیں. اگر کتابوں میں کوئی خیر والی کتاب ہے تو وہ اللہ نے اپنے پیغمبر کو قرآن عطا فرمایا. دیگر ساری چیزیں صداقت، امانت، دیانت، خطابت، نبوت، رسالت، امامت، گویا کہ ہر چیز جس میں خیر تھی وہ خیر کی کثرت اللہ نے جس کے حصے میں دی ہے اسے محمد کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ سے پوچھا گیا کہ وہ جو نہر ہے، فرمایا ہاں وہ بھی اسی کثیر خیر کے اندر شامل ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا مجھے معراج کروایا گیا تو جنت میں ایک نہر کے پاس سے گزرا ہوں. اس نہر کے کناروں کے اوپر موتیوں کے بنے ہوئے محل نظر آئے. میں نے پوچھا جبریل یہ جس نہر کے کنارے موتیوں کے محل ہیں یہ کون سی نہر ہے؟ تو حضرت جبریل نے فرمایا اللہ کے حبیب یہ نہر کوثر ہے جو اللہ نے آپ کو عطا فرما دی ہے. وہ نہر کوثر اللہ نے آپ کو دی ہے. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، شدت کی گرمی اور زمین آسمان بالکل ذرہ ذرہ ریزہ ریزہ ہو چکے ہوں گے. قرآن کی بے شمار اس پہ آیات دلالت کرتی ہیں. اذا زلزلت الارض زلزالها، یہ مولویوں کی باتیں نہیں ہیں، علماء کی باتیں نہیں ہیں. وہ جی کیا ڈراتے ہیں مولوی، زمین ریزہ ریزہ ہو جائے گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. یہ رب کا قرآن ہے. فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها القارعة ما القارعة وما ادراك ما القارعة. پہاڑ روئی کی طرح اڑیں گے، ہم ہلا کے رکھ دیں گے، زلزلہ بپا کر کے رکھ دیں گے. اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتصرت. ہاں آسمان پہ چمکنے دمکنے والے چاند اور سورج کو ہم ملا کے رکھ دیں گے. آسمان پہ شگاف پڑ جائیں گے، سارا نظام گرم برم ہو جائے گا. گھبراہٹ، پیاس، ٹینشن، پریشانی کے اس عالم میں ایک بوند کو انسان تڑپتا ہوگا. آپ فرماتے اس عالم میں جب لوگوں کے پاس ایک قطرہ پانی کا نہ ہوگا اللہ مجھے حوض کوثر عطا فرما دے گا. میں حوض کوثر پہ ہوں گا. اور حوض بھی کہاں پہ ہوگا؟ آپ نے فرمایا جہاں پہ میرا منبر ہے وہاں پہ میرا حوض ہوگا. اور اس حوض کے بارے میں معجم طبرانی کے اندر روایت موجود ہے. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اتنا پیارا حوض ہے کہ اس حوض کے جو کنارے ہیں وہ اللہ نے سونے کے بنائے ہیں. سونے کے تالاب ہے سونے کا. آپ تھوڑا سا اسے امیجن کیجئے، سوچئے کہ آپ کسی ایسی جگہ پہ ہیں جہاں ٹینشن کے سوا کچھ نہیں، گرمی، گھبراہٹ، اور آپ کو وہاں پہ ایک چھوٹا سا کولر پانی والا لگا نظر آتا ہے. آپ لپکتے ہیں اس کی طرف اور اس کا پانی ٹھنڈا نہ بھی ہونا آپ کو بڑا ٹھنڈا لگے گا. اب ہمیں بڑا ٹھنڈا پانی ہے یار، شکر ہے پانی مل گیا. ایسی کیفیت اور حالت میں آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ مجھے اس حوض کے اوپر کھڑا کریں گے، وہ حوض میرا ہوگا. اللہ کے بھی پھر کیا ہوگا؟ آپ فرمایا پھر میرے امتی آئیں گے اور میں اپنے امتیوں کو بھر بھر کے وہاں سے جام پلاؤں گا. صحابہ نے پوچھا اللہ کے حبیب، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھتے ہیں اللہ کے حبیب وہاں پہ برتن کیسے ہوں گے جن آب خوروں میں آپ ہمیں پلائیں گے؟ وہ گلاس کیسے ہوں گے؟ وہ کپ کیسے ہوں گے؟ وہاں پہ کیسے ہمیں کوئی ڈسپوزیبل ملیں گے؟ کانچ کے، شیشے کے کیسے ملیں گے؟ آپ نے فرمایا جو وہاں پہ مجھے برتن دیے جائیں گے ان کی تعداد آسمان کے ستاروں جتنی ہوگی اور وہ جنت کی آب خورے ہوں گے. جنت کی آب خورے. آپ علیہ السلام اپنے امت کے خوش نصیب لوگوں کو وہ پانی وہاں سے بھر بھر کے پلائیں گے. میں درد دل سے دعا کرتا ہوں آپ آمین کہہ دیجئے گا. اللہ جسے تیرا محبوب اپنے خوشبودار ہاتھوں سے حوض کوثر کے جام پلائے اللہ ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل فرما لے. اب سنیے وہ 5 قسم کے بدبخت جنہیں یہ نصیب نہیں ہوگا. پہلی قسم سلسلہ حدیث صحیحہ کے اندر روایت موجود ہے. آپ علیہ السلام کے صحابی ارشاد فرماتے ہیں آپ علیہ السلام نے فرمایا صنفانی من امتی، میری امت کے 2 گروہ لا یردان علی الحوض، یہ قیامت والے دن میرے حوض کے قریب بھی نہیں آئیں گے.
انہیں قریب بھی نہیں بڑھنے دیا جائے گا۔ حبیب وہ کون سے ہیں؟ فرمایا القدریہ والمرجیہ، ایک قدریہ دوسرے مرجیہ۔ یہ قدریہ کیا ہے؟ قدریہ اگرچہ آج یہ نام موجود نہیں ہے مگر ان کی صفات الامان والحفیظ ہمارے اندر کوٹ کوٹ کے بری ہوئی ہیں۔ معذرت کے ساتھ کہوں گا قدریہ کیا ہے؟ قدریہ وہ فرقہ تھا جس نے اپنا نام تو نہیں رکھا قدریہ، اسے کہا گیا قدریہ کہ وہ تقدیر کے منکر تھے۔ وہ کہتے تھے بندہ اپنے افعال کا خود ذمہ دار ہے، اللہ رب العزت کسی کو روکنے لگے، کسی کو ٹوکنے لگے، بند کرنے لگے، اللہ کا کوئی اختیار نہیں ہے، بندے کا اپنا اختیار ہے۔ انہیں کہتے ہیں قدریہ۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں۔ آپ نے ٹائم لیا حضرت شاہ جی کا، دے دی مثال جی، آپ نے شاہ جی کا ٹائم لیا۔ حضرت محمدی صاحب، رائے شمار صاحب، ان کے ساتھ ایک اور بھائی علی حسن سرگودا میں پہنچے، مجھ سے پہلے رابطے کیے، حضرت صاحب کی میٹنگ میں پہنچے، ان کے گھر میں پہنچے، وہاں پہ جا کے ٹائم لیا، سارا کچھ کیا۔ کرنے کے بعد اشتہار چھپوا دیا، مجھے فون کیا جی، چھپ گیا جی، آ گیا جی، ہو گیا جی، انتظام ہو گیا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے یار، اللہ خیر کرے گا۔ اب میں نے کہا اللہ خیر کرے گا۔ حضرت فرماتے نہیں، خیر انج نہیں ہونی، نانا پہنچے تھے، خیر ہے کوئی نہیں۔ یہ کیا ہے؟ کیا ہے یہ تقدیر کے معاملے میں انتہائی زیادہ کمزوری، شخصیت پرستی ہے یہ۔ خدا کے لیے اس بیماری سے بچو۔ جو بھی عالم آئے، طالب علم آئے، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ ذمہ دار سٹیج ہے، کوئی مولوی آپ کو اپنی باتیں نہیں بتائے گا۔ اہل حدیث کے سٹیج سے یا آپ کو رب کا قرآن ملے گا یا مصطفیٰ کا فرمان ملے گا۔ شاہ جی نے کوئی نیا قرآن سنانا ہے؟ اور اللہ کے بندو جو بھی کچھ کہنے والے ہیں ان کو سنو اور اس پہ عمل کرو۔ اجی فلاں نہیں آیا اور وہ فتنے لگانے شروع کر دیے اور گندہ ذہن لے کے اٹھ کے چلے گئے، یہ کرتے ہی ہیں جنہیں ہندہ ہی ہیں۔ غلط بات ہے۔ تقدیر پہ ایمان رکھیں۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بندہ اپنے افعال کا خود مالک ہے؟ اللہ مالک ہے۔ کوشش کی ہے، حضرت بہت بڑی کانفرنس کے لیے محنت کر رہے ہیں، دن رات ایک کیا ہوا۔ ہم نے 2 اکتوبر کی ایک کانفرنس اٹینڈ کی ہے اور 3 دن ہمارا بخار نہیں اترا، اور حضرت دوسرے دن فیصل آباد میں پہنچے ہوئے تھے۔ مسلسل میٹنگیں، مسلسل کام، مسلسل آگے سے آگے پروگرام، مسلسل محنت جدوجہد کر رہے ہیں، اور ہمیں فکر پڑی ہوئی ہے نہیں جی نہیں ساڑھے کو نہ پہنچے تو تہاڈا بھی پتہ کٹ دینا۔ یہ کیا ہوا؟ تقدیر پہ ایمان رکھیں۔ تقدیر کیا ہے؟ تقدیر یہ ہے آپ نے محنت کی، کوشش کی، وقت لیا، اشتہار چھپوائے، لوگوں کے پاس گئے، دعوت دی، انتظام کیا، سوڑ والے کو کہا، مووی والے کو کہا، سارا انتظام کر دیا۔ بعد میں فون کیا، حضرت صاحب نے نہیں اٹھایا، کہیں مجبور تھے، کہیں بیٹھے تھے، کہیں میٹنگ تھی، کوئی مجبوری۔ ہم نے کہا نہیں کر دیں، انہوں نے فون چک دی، کوئی نہیں۔ یہ بات کہہ دی اور سمجھا یہ کہ حضرت نہیں نہ آئے۔ ایک تو اپنے علماء کے بارے میں اپنے ذہنوں کو پراگندہ کیا، دوسرا اللہ کی تقدیر کا بظاہر ہم نے انکار کر دیا۔ خدا کے لیے یہ کام نہ کیجیے۔ قدریہ وہ لوگ ہیں جنہیں رسول اللہ نے فرمایا میرے حوض پہ نہیں آنے دیا جائے گا۔ کون سا حوض ہے؟ آپ نے فرمایا اس کا پانی ابیض من اللبن، اور اتنا خوبصورت ہے کہ اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے۔ وَأَحَلَّ مِنَ الْعَسَلِ، آپ نے فرمایا اس کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ بہرحال میں بتا یہ رہا تھا 2 قسم کے گروہ۔ پہلی حدیث جو آپ علیہ السلام کے حوض پہ نہیں آئیں گے، نمبر 1 قدریہ جو تقدیر کے منکر ہیں، اور دوسرے مرجیہ۔ مرجیہ کون ہیں؟ وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ بندہ بڑے سے بڑا بھی گناہ کرے تو اس پہ کوئی حد قائم نہیں ہوتی، کافر بھی ہو جائے تو اس کا کوئی گناہ نہیں ہوتا اس کو۔ یہ ان کا نظریہ تھا۔ قدریہ اور مرجیہ آپ نے فرمایا میرے حوض پہ نہیں آئیں گے۔ دوسری حدیث پاک سنیے اور دوسرے بندے کا ذکر سنیے تاکہ 3 بندے کلیئر ہو جائیں۔ یہ روایت صحیح ابن حبان میں، فی شعب الایمان میں امام بحقی رحمہ اللہ نے نقل فرمائی، مستدرک الحاکم میں امام حاکم رحمہ اللہ نے نقل فرمائی، اور آگے فرمایا سندہ قوی، اس کی سند قوی ہے۔
حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کعب بن عجزہ صحابی رسول کو فرمایا اعزک اللہ من امارت السفہاء، اے کعب میں دعا کرتا ہوں اللہ تجھے بیوقوف حکمرانوں سے محفوظ فرما لے۔ فرمایا اللہ کی بیب یہ امارت السفہاء کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میرے بعد ایک وقت آئے گا ایسے بیوقوف حکمران آئیں گے کہ لوگ ان کی ہر غلط بات کی بھی تصدیق کریں گے اور سچی بات پہ ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور جو لوگ ایسا کرتے ہوں گے آپ کی حدیث آپ فرمایا لیس منا ولست منہم، ان کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہ وہ بدبخت ہیں کہ قیامت والے دن انہیں میرے حوض سے اللہ دور فرما دیں گے۔ حکمرانوں کی اندھی تقلید پہ نہ پڑو، اور میں پی ٹی آئی کا ہوں، میں نون لیگ کا ہوں، میں فلانی کا ہوں، اور اس کی ہر سیاست کے اوپر مور لگانا میرا مقصد اول ہے۔ نہ میرے بھائیو، جو جس کی بات صحیح ہے اس کا ساتھ ہے، جو نہیں ہے وہ نہیں ہے۔ اپنے دین کا بیڑا غرق نہ کریں۔ قبر میں کوئی بلے والا شیر والا ساتھ نہیں جائے گا، قبر میں تیرے اعمال جائیں گے، قبر میں جائے گی تو نبی کی سنت تیرے ساتھ جائے گی۔ حوض پہ یہ کوئی تمہیں آگے لے کے جانے والا نہیں ہوگا۔ آگے حدیث کے لفظ ہیں، آپ نے فرمایا جو ان سے بچنا چاہتا ہے ان کی صحیح باتوں میں تصدیق کرے، ان کی غلط باتوں میں یہ ٹوکے اور روکے اور ان کی تکذیب کرے، یہ مجھ سے ہیں، یہ میں ان سے ہوں، اور قیامت والے دن ایسے ہی سچے لوگ میرے حوض کے اوپر لائے جائیں گے۔ کتنے بندے ہو گئے؟ 3۔ چوتھا بندہ سنیے، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، معجم الطبرانی میں روایت موجود ہے، علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح کہا ہے۔ آپ فرماتے ہیں وہ شخص، اور معذرت کے ساتھ یہ بیماری بھی بڑی کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے، آپ نے فرمایا وہ شخص جس کے سامنے اس کا سچا مسلمان بھائی کوئی اپنا عذر پیش کرتا ہے، سچا مسلمان بھائی اپنا عذر پیش کرتا ہے، لیکن یہ آگے سے اس کے بتائے ہوئے عذر کو قبول نہیں کرتا بلکہ اس کے بارے میں بدگمانی کا شکار ہو جاتا ہے، ایسا بندہ آپ نے فرمایا قیامت والے دن میرے حوض سے دور کر دیا جائے گا۔ آپ کو ایک بندہ اپنا عذر بتاتا ہے، یار میرا یہ معاملہ بن گیا، میرے ساتھ یہ مسئلہ ہو گیا، میں نہیں آ سکتا، مگر ہم ماننے کے لیے تیار نہیں۔ یہ روایت بھی صحیح ہے، میں نے اس لیے نکالا تھا کہ آپ کو حدیث کا نمبر بتلاؤں، حدیث نمبر 6295۔ میرے بھائیو اپنے ایمان کو چیک کیجئے، اپنے آپ کو دیکھئے، یہ ساقی کوثر وہاں جام لے کے کھڑے ہوں گے اور ہمارے اعمال ایسے ہوں گے کہ ہمیں حوض کے قریب بھی بڑھنے نہیں دیا جائے گا۔ 5واں اور آخری بندہ سن لیجئے، پھر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، صحیح بخاری مسلم بڑی بڑی روایات کی، بڑی بڑی حدیث کی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے، امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا قیامت کا دن ہوگا، میں اپنے حوض پہ کھڑا ہوں گا، سارے امتی تمام انبیاء کے امتی وہاں پہ ہوں گے، میرے پاس میرے امتی آئیں گے۔ صحابہ نے سوال کیا اللہ کے حبیب آپ اپنے امتیوں کو کیسے پہچان لیں گے؟ حضرت آدم سے لے کے آخری پیدا ہونے والے ابن آدم تک وہاں پہ سارے انسان ہوں گے، آپ کیسے پہچانیں گے؟ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ میری امت کا ایک شناختی کارڈ ہوگا، ہمارے الفاظ میں ایک شناختی کارڈ، ان کے چہرے بھی چمک رہے ہوں گے، ان کے بازو بھی چمک رہے ہوں گے اور ان کے پاؤں بھی چمک رہے ہوں گے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وضو والے اعضاء چمک رہے ہوں گے، میں ان کے وضو والے اعضاء کی چمک کی وجہ سے انہیں پہچان لوں گا۔ مگر ایک وقت ایسا بھی آئے گا، کچھ لوگ آئیں گے ایسے جو ماشاءاللہ سے دیکھنے میں بڑے مومن ہوں گے، بڑے جبے کبے دستاروں والے ہوں گے، دیکھنے میں بڑے اپنے آپ کو ولی اللہ کرانے والے، پیر طریقت رہبر شریعت فلانے ٹمکانے، سارے القابات ان کے ساتھ لگے ہوں گے، میں پہچانوں گا، دیکھوں گا چمک رہی ہیں ان کے اعضاء، ہاں سجدے کر کر کے ان کی پیشانیوں پہ محراب پڑے ہوں گے، لیکن جب میرے پاس آئیں گے میں کہوں گا بسم اللہ مرحبا آئیے تشریف لائیے، لیکن اچانک یہ ہوگا میرے اور ان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی، ایک دیوار ہو گئی۔ اللہ کی فرمائیں گے ہو یہ تو میرے ہیں، انہیں آنے دیجئے، انہیں کیوں روک لیا گیا ہے؟ فرمایا وہاں پہ کھڑا ایک فرشتہ کہے گا،
فرشتہ کہے گا وہاں پہ کھڑا، صحیح مسلم کی روایت کے لفظ ہے، فرمایا کہ فرشتہ کہے گا انک لا تدری ما احدث بعدک، اے میرے پیغمبر آپ کو نہیں علم، آپ کو بولیے، آپ کو کون کہہ رہا ہے؟ وابی نہیں ہوئے گا، فرشتہ ہوئے گا۔ یہ کون کہے گا کہ اللہ کے حبیب آپ کو علم نہیں ہے کہ آپ کے بعد آپ کی امت نے کون کون سے اعمال دین کے اندر شامل کر لیے، کون کون سے عمل شامل کر لیے؟ اے اللہ کے حبیب آپ کو نہیں پتا انہوں نے 10-10 20-20 ہزار کی گاڑیاں آپ کی ولادت کے نام پہ سجا کر وہاں پہ بڑے عجیب و غریب قسم کے رنگ برنگی لائٹنگ کر کے جھنڈیاں لگا کے آپ کی ولادت کے نام پہ جشن منائے۔ اللہ کے حبیب آپ کو نہیں پتا، آپ کو نہیں پتا، وہ فرشتہ کیا آپ کو نہیں پتا انہوں نے آپ کے بعد کیسے کیسے کام کیے۔ وہ میرے بھائیوں، یہ آج جو کام امت یہ 12 ربیع الاول ولادت النبی کے نام پہ کر رہی ہے، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں ان چیزوں کا میرے نبی کو علم ہے، میرے نبی نے نہ بتلائی ہیں، نہ کہا ہے، نہ سکھلائی ہیں، نہ دی ہیں، نہ سمجھائی ہیں، نہ پسند فرمائی ہیں، بلکہ آپ علیہ السلام ان کاموں کو روکنے کے لیے آئے تھے۔ یہ گلیاں، یہ بازار سجانا یہ میرے نبی کا مشن نہیں تھا، بلکہ اپنی زندگی کو، اپنی سیرت کو سجانا یہ میرے نبی کی زندگی اور نبی کی آمد کا مشن تھا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو مشن آمد مصطفیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اسی ضمن میں چھوٹی چھوٹی باتیں کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ بھائی لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ حضرت جی یہ بتائیں کہ منع کہاں ہے؟ بس میں اس پہ 2 باتیں کروں گا اور بات ختم، کیونکہ ابھی آنے والا ہے اور یہ سوال ہونے والا ہے اور بھی ہو بھی رہا ہے۔ منع کہاں ہے؟ حرج کیا ہے؟ میں صرف 2 باتیں کہتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے، جو بھائی جاگ رہے ہیں وہ مجھے بول کے جواب دیں گے قرآن پاک کی کتنی سورتیں ہیں؟ کتنی صورتیں ہیں؟ 114۔ اور کتنی صورتوں کے شروع میں بسم اللہ لکھی ہوئی ہے؟ 113 کے شروع میں لکھی ہوئی ہے، ایک سورت کے شروع میں نہیں لکھی ہوئی۔ وہ کون سی سورت ہے؟ ماشاءاللہ سارے پڑھے لکھے ہو۔ سورت توبہ کے شروع میں بسم اللہ رال کے لکھنا چاہیے یار، 113 نے جو لکھی ہوئی ہے تو ہے کیوں جاری کی کر دی پھر دی اندہ کی قصور ہے؟ سرکار منع فرمایا کہتے ہیں اچھا یار میں بسم اللہ لکھ رہا ہوں، اپنا نام تھوڑی لکھ رہا ہوں، منع کہاں ہے؟ منع دکھاؤ، کام پیڑا کے چنگا یار بسم اللہ لکھنی ہے۔ حضرت جی بسم اللہ ہی پڑھی ہے، اسی کڑے کوئی ایتے کوئی اور شے پڑھ دیتی۔ بسم اللہ بھی ہم اپنی مرضی سے اسلام میں لکھ پڑھ سکتے تو پورا ملاد تو کٹی پھر دے اسے۔ پہلی بات یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے، قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے کئی جگہ پہ اپنے نبی کا ذکر کیا ہے، کئی جگہ پہ نبی کا ذکر کیا ہے، اور 4 جگہ پہ اپنے نبی کا نام لیا ہے۔ 4 جگہ پہ نبی پاک کا کیا لیا ہے؟ اچھا اس نام کے اوپر صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا ہے؟ بولو یار، کسی نے قرآن پاک میں نبی پاک کے نام کے اوپر صلی اللہ علیہ وسلم لکھا دیکھا ہے؟ رال کے لکھیے، بڑے گستاخ وہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی لکھن دیں دے یار، میں صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا چاہتا ہوں، میں اپنے نبی پہ درود لکھنا چاہتا ہوں، میں اپنے پیغمبر پہ درود لکھنا چاہتا ہوں، منع کرتے ہو؟ کہاں لکھا منع ہے؟ کوئی مانے گا؟ نہیں مانے گا۔ کیوں نہیں مانے گا؟ کیونکہ نبی پاک نے لکھوایا۔ بولو یا لکھوایا؟ کہا نہیں، یہ ہمارا اسلام ہے، یہ ہمارا دین ہے، اس میں ایک نقطے کی اضافے کی بھی گنجائش ہے۔ وآخر دعوانا